بچوں کی چیخنے کی آوازیں آپ کو سنائی دے رہی تھی کہ ہمیں نکالو، یا نہیں، بالکل خاموشی تھی؟ بالکل خاموشی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ جب چھت گری تو بچے اس وقت ہی ڈیڈ کر چکے تھے۔ جو آپ نے ابھی ملبہ دیکھا ہے اسپیشلی ٹی آر اور گارڈز وغیرہ جو ہے وہ ان کی میعاد کتنی پرانی ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے بھی موو کر سکتے ہیں۔ واقعے کے متعلق جو لوگ وہاں پر کام کر رہے تھے، جو اس گھر کے مالک بتایا جا رہا ہے، یا جو پھر اس سچویشن کو ہینڈل کر رہے تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور اب ان کے ساتھ کیا ہوگا، کیا رپورٹ بنے گی، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید حرم عباس۔ میرے پیچھے یہ آپ جو گھر دیکھ رہے ہیں، یہ وہ بدبخت گھر، دیواریں، جو آج صبح یہاں پر ایک نہایت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ابھی کی میں بات کروں تو پولیس نے اس کو کارڈن آف کیا ہوا ہے، اس سارے ایریے کو، کسی کو بھی اس کے آگے نہیں جانے دیا جا رہا۔ واقعہ کیا ہوا، یہاں پر ایک ٹیوشن سینٹر تھا، اور اس ٹیوشن سینٹر میں یہ ارد گرد کے جو ہے گھروں کے بچے آتے تھے۔ سامنے میرے سامنے گھر ہے، یہاں کے بچے پڑھنے آتے تھے، اس گلی میں کچھ گھر ہے، وہاں کے بچے پڑھنے آتے تھے، اور یہ بالکل ساتھ ہی جو ہے دیوار ہے، یہاں کے جو ہے وہ بچے پڑھنے آتے تھے، اور روٹین کی طرح آج بھی جو ہے بچے پڑھنے کے لیے یہاں پر آئے، اور اچانک سے ایک انتہائی افسوسناک جو ہے وہ واقعہ رونما ہوا کہ گھر کی چھت، جس کمرے میں بچے پڑھ رہے تھے، وہ گھر کی چھت ہی جو ہے ان بچوں کے اوپر آ گری، اور وہ اتنی کمزور چھت تھی۔ آپ کو وہ ٹی آر اور وہ گارڈر بھی میں دکھاؤں گا، اور وہ سارا ملبہ بھی دکھاؤں گا جو معصوم ننھے بچوں کے اوپر قیامت کی طرح آ کر گرا۔ اور آگے چلتے ہیں، اس وقت علاقے کا آپ ماحول دیکھ سکتے ہیں جی، ہر طرف آپ کو جو ہے وہ لوگ نظر آ رہے ہوں گے، اور یہ فیملیز، کیونکہ تقریباً آلموسٹ 14 سے زیادہ بچوں کی ہلاکت جو ہے وہ یہاں پر ہو چکی ہے، 14 بچے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ کچھ بچے جو ہے وہ شدید زخمی بھی ہیں، اور 14 بچوں کی جو ہلاکت ہے وہ تو کنفرم ہو چکی ہے۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کیا علاقے میں جو ہے وہ ماحول ہوا پڑا ہے، ہر طرف قیامت کا جو ہے وہ سما آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ 14 چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کو جب انہوں نے کس طرح ملبے کے نیچے سے سب کو نکالا، اور تقریباً 14 بچے ان کی جو ہے وہ وفات ہو چکی، وہ خالق حقیقی کو جا ملے۔ اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا یہاں پر جو ہے وہ ماحول ہے۔ فیملی سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے، یہاں کے علاقہ مکین لوگوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے، جانیں گے کہ ایگزیکٹلی یہاں پر جو ہے ہوا کیا تھا۔ اہلیان علاقہ جو ہے یہاں پر موجود ہیں، انہی سے جانتے ہیں جی کیا ہوا۔ سر کیا ہوا؟ سر یہ بیسیکلی جب آئے ہوں نا تب یہ چھت گر چکی تھی۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ مستری وغیرہ لگے ہوئے تھے، مزدور کو ٹائلوں کا کام، چھت کا کام ہو رہا تھا۔ جب ہم یہاں پہ پہنچے ہیں تب تک چھت گر گئی تھی۔ میں تھا اور میرے کچھ دوست تھے، ہم نے ہاتھوں کے ساتھ مٹی اٹھائی ہے، کوئی بیلچوں کے ساتھ لگا ہے، کوئی کئی کے ساتھ لگا ہے، جس کے پاس جو چیز تھی انہوں نے اس کے ساتھ مٹی کو سائڈ پہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تقریباً ریسکیو آنے سے پہلے 10 بچے سارے نیچے تھے؟ جی سارے بچے نیچے تھے۔ آنے سے پہلے تقریباً ریسکیو کے آنے سے پہلے تقریباً کوئی 10 بچے جو نا مٹی سے نکال لیے گئے تھے۔ اس کے بعد ریسکیو آئی ہے، پھر انہوں نے اپنا کام کیا، ٹھیک ہے۔ جو اضافی تھے ان کو باہر نکال دیا، جو ان کے ساتھ 2 3 4 لڑکے لگے ہوئے، انہوں نے کم سے کم تقریباً 10 بچے بعد میں سے نکالے ہیں، جس میں سے ایک ٹیچر بھی۔ بچوں کی چیخنے کی آوازیں آپ کو سنائی دے رہی تھی کہ ہمیں نکالو، یا نہیں، بالکل خاموشی تھی؟ بالکل خاموشی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ جب چھت گری تو بچے اس وقت ہی ڈیڈ کر چکے تھے؟ جی اس سے نہیں ہے، ایک یہ ساتھ پڑی ہوئی ہے ڈیڈ باڈی، ٹھیک ہے۔ ایک وہ ساتھ والے گھر کے، ان کے ادھر چوٹ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی دی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً کوئی 14 بچے جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور 5 6 زخمی ہیں۔ تو جو ٹیچر تھا ان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی زخمی ہے، شدید زخمی ہے، ابھی ان کا یہ کنفرمیشن نہیں ہوا۔ یہ جی اس وقت جو ہے علاقہ مکینوں کے حالات ہیں، اور پولیس یہاں پر جو ہے وہ مکمل طور پر آ چکی ہے، اور انہوں نے اپنے انڈر سارا ایریا لے لیا ہوا ہے، اور یہاں پر اب لوگوں کو جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اب یہاں پر جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں یہاں سے چلے جائیں، یہاں سے جو ہے لوگوں کو اب نکالا جا رہا ہے۔ ننھی منی سی جانیں، ہمارے آگے پھر وہی بات کروں گا، وہ اے پی ایس کا واقعہ سامنے آ گیا ہے۔ ایک دوبارہ شہر لاہور میں اچانک سے اتنا ہولناک اور اتنا بڑا حادثہ کہ 14 بچے جو ہے وہ خالق حقیقی کو جا ملے ہیں۔ 2 ابھی ہاسپٹل میں فوت ہو گئے۔ 2 ابھی ہاسپٹل میں فوت ہو گئے ہیں۔ فون آیا انہوں کا، تھوڑی دیر ہوئی ہے فون آیا۔ یہ جی ایک اور انتہائی دل خراش جو ہے وہ خبر آئی ہے، اور یقین کریں میرے سے بولا نہیں جا رہا
ایک ہی گھر کے بتایا جا رہا ہے 2 بچے اور اب ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ 14 سے بڑھ کے 16 ہو چکی ہے، اور وہی بتایا جا رہا ہے وہ جو 2 بچے ہیں وہ ایک ہی گھر کے ہیں۔ سر ایگزیکٹ فگرز نہیں بتا رہے یہ کیا ایگزیکٹ فگر؟ ایگزیکٹ فگرز 18 کے قریب ہیں، اور یہ کبھی 14 بتا رہے ہیں، کبھی 15 بتا رہے ہیں، کبھی میں جب یہاں پر آیا ہوں تو سب سے پہلے میں نے آتے ساتھ نا 1122 والے کھڑے ہوئے تھے، میں نے ان کو پوچھا کہ میں نے کہا مجھے نا ایگزیکٹ رپورٹ دکھائیے گا ابھی تک جو ہے ہلاکتوں کی کیا تعداد ہے۔ انہوں نے کہا جی 14 جو ہے وہ کنفرم ہے، 14 جو ہے وہ کنفرم ہے، 5 بچے شدید زخمی ہیں، شدید، یہ الفاظ سے اس بندے کو، انہوں نے کہا جی 5 بچے شدید زخمی ہیں، سر اور اس کے بعد ٹیچر جو ہے وہ بھی ان کو زخمی بتایا جا رہا ہے۔ آگے کسی نے کہا، اور ابھی یہ میں ادھر کھڑا ہوا تھا اور انہوں نے بتایا جی ابھی کال آئی ہے، آگے یہاں پر بھگدڑ جو ہے وہ مچی ضرور تھی، اور ہمیں سمجھا شاید کہ بالکل ساتھ ہی تو گھر ہے، ان کے بھی بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، لیکن ابھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک ہی گھر کے 2 اور چراغ جو ہیں وہ بجھ چکے ہیں۔ فیملی کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ وہ ماں جس نے اتنی جو ہے کیفیت میں، اتنی گرمی میں اپنے بچوں کو صرف پڑھنے بھیجا تھا، اپنے بچوں کو پڑھنے بھیجا تھا کہ بچے پڑھ آئیں، اور ماں جب بچے سکول جاتے ہیں، ٹیوشن جاتے ہیں نا، تو بڑی بے صبری کے ساتھ جو ہے انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ میرے بچے آنے والے ہوں گے۔ سر آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، جو آپ نے ابھی ملبہ دیکھا ہے، اسپیشلی ٹی آر اور گارڈرز وغیرہ جو ہے، وہ ان کی میعاد کتنی پرانی ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے بھی موو کر سکتے ہیں، اور جب پہلی اینٹ گری ہے، ان کو چاہیے تھا تب بھی بچوں کو چھٹی دے دیتے، ریلیز کر یہ تو جی میں یہی کہوں گا ٹیوشن والوں کی بہت بڑی نااہلی ہے، بہت بڑی نااہلی، جو قیامت تک جو ہے وہ عبرتناک جو ہے سب کو یاد رہے گی کہ لاہور کے علاقہ خانہ میں اتنا بڑا جو ہے واقعہ رونما ہوا، بہت بڑی نااہلی، اور ابھی تک جو ہے گرفتار جو ہے بتایا جا رہا ہے، تقریباً 5 لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا اس واقعے کے متعلق۔ جو لوگ وہاں پر کام کر رہے تھے، جو اس گھر کے مالک بتایا جا رہا ہے، یا جو اس ٹیوشن کو ہینڈل کر رہے تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور اب ان کے ساتھ کیا ہوگا، کیا رپورٹ بنے گی، یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن اس وقت جو علاقے میں حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ہر طرف آپ کو ایک غم کا جو ہے وہ ماحول نظر آ رہا ہوگا۔ حالیہ ابھی میں چند روز کی بات کروں تو محرم گزرا ہے، اور اس وقت جو ہے ہر طرف آپ کو نظر آ رہا ہوگا غم جو ہے، جس سے بھی آپ بات کریں گے اس سے بات نہیں ہو رہی، وہ یہی بتا رہا ہے کہ بچے تھے، بڑے ہوتے تو بات کچھ اور تھی، ننھے منھے بچے تھے، اور جب بچے پڑھنے جاتے ہیں یہ سب لوگ جو ہے نیچے ضرور اس بات کی تردید کریں گے، ماں بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور جو گرمی کا ماحول ہے، جب بچے گھر آتے ہیں تو آتے ساتھ بیگ اتارتے ہیں نا، تو سب سے پہلے ماں کہتی بیٹا پانی پی لو، تو آج وہ پانی بھی نہ پی سکے۔ اور سر ایک بات میں آپ کو پھر سے ریپیٹ کر دوں کہ یہ آپ کو ایگزیکٹ فگرز نہیں بتا رہے ہیں، بچے اللہ کو زیادہ پیارے ہو گئے ہیں، اور یہ اپنا وہ چھپانے کے لیے، اپنے کہ وہ جو مجرمانہ حرکت ہے اس کو چھپانے تو رپورٹ جو ہے ہاسپٹل سے بھی جو ہے وہ آ جائے گی، یا 1122 والوں نے جو ہے وہ رپورٹ دینی، کیونکہ ابتدائی جو ہے وہ تحقیقاتیں جو ہے وہ جاری ہیں، کیونکہ یہاں پر سارے ادارے اس وقت جو ہیں وہ سارے یہاں پر آگے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں جی اس وقت اس گھر سے 2 بچے یا 3 بچے نہیں ہیں، ہاں جی گھر میں 2 بچے، کیا بتا رہے ہیں؟ ہر گھر میں 2 بچے فوت ہوئے، ہر گھر میں جس سے زیادہ ہر گھر میں 2 بچے، 3 بچے ہیں، ایک گھر کے تو 5 بھی ہیں، ایک گھر کے تو 5 بچے بھی ہیں۔ ایک گھر کے 5 یہ بچے۔ میں آگے بھی یہ چیز بتا چکا ہوں کہ ایک گھر کے جو ہے 5 بچے، میں حیران ہوں گا، اور میں یقین کریں اگر ایک میں سامنے اگزامپل کے طور پر کہتا ہوں کہ اس گھر سے جو ہے وہ 5 بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور والدین جو پیرنٹس ہیں وہ والد ان کے جو ہے وہ روزی کی تلاش میں، رزق کی تلاش میں باہر گئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ماں جو ہے وہ گھر کا کام کر رہی ہیں، اور اچانک سے ایک انتہائی ہولناک خبر آتی ہے کہ آپ کے 5 بچے جو ہے وہ نہیں رہے، وہ اس دنیا میں ہی نہیں رہے، اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ کیوں ہوا ایسا واقعہ، تو پتہ چلتا ہے جی گھر کی چھت ہی گر گئی ہے، اوپر مزدور کام کر رہے تھے، ایک اینٹ ضرور پہلے گری تھی، لیکن انہوں نے یہ نہیں سمجھا، وہ بچی زخمی ہوئی، اینٹ گری، اس کو جو ہے پاس کے میڈیکل سٹور پہ لے گئے جی، اس کو ٹریٹمنٹ کروا دیا، واپس لے جی ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اتنا بڑا ہولناک واقعہ رونما ہوتا ہے، وہ ٹی آر، وہ گارڈر آپ نے دیکھے جو وی شیپ میں ہو چکے ہیں، وی شیپ میں، وہ اتنا وزن برداشت نہیں کر سکے، وہ اینٹیں، وہ ٹوٹی ہوئی اینٹیں، وہ جب بچوں کے اوپر آ کر گریں، ہم لوگ تو صرف جو ہے کیفیت کو طاری کر سکتے ہیں، ہم لوگ صرف سوچ سکتے ہیں وہ کیا لمحہ ہوگا جب بچوں کی چیخیں ہر طرف صرف سنائی دے رہی ہوں گی، اور انہی چیخوں کے بیچ میں اچانک سے سارے بچے چپ کر گئے،
اور اندر سے کیا نکالتے ہیں جی؟ انہی بچوں کی ننھی منی سی ڈیڈ باڈیز. اور ان کو جب ہاسپٹل شفٹ کیا گیا، یہ فوٹیجز آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کس طرح سے جو ہے ننھے منے بچے آپ کے سامنے جو ہے ہاسپٹل کے بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور ان کے پیرنٹس کی حالت آپ کے سامنے ہے. وہ ماں ابھی بھی اس کو یقین نہیں ہو رہا کہ میرا بیٹا تو میرا بچہ یا میری بیٹی تو پڑھنے کے لیے گئی ہوئی تھی. یہ جی اس وقت میرے ساتھ وہ چھوٹی سی بچی کے والد موجود ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ بتایا کہ صبح جب یہ نکل رہے تھے اور ان کی بیٹی نے کہا جی آپ مجھے چیز لا کے دیں. آخری جب آپ کی صبح جب آپ کام کے لیے نکل رہے تھے تو آپ نے بتایا جی آپ کی بیٹی کہہ رہی تھی کہ مجھے بابا چیز لا کے دیں. جی میں نے چیز لا کے دی ہے، تو میں نے اس کو بولا تھا میرے پاس آج پیسے کم ہیں، یہ 10 روپے سے گزارا کر لیں آپ. آپ کو کیسا جب آپ کو فون آیا تو کیا وہ لمحہ تھا، کیا کیفیت تاری ہوئی کہ اچانک سے جو ہے اس طرح کا کال آ گئی جی آپ کی بیٹی اس دنیا میں نہیں رہی؟ بس مجھے انہوں نے یہ بولا تھا چھت گر گئی ہے تو بچی نیچے آن کے نکالو اس کو. اچھا آپ کو کال کی کہ بچی نیچے آ کے نکالو؟ ہاں جی، وہ ظاہر بات ہے اس کی ماما نے کال کی ہے مجھے کہ آپ گھر پہ آ جائیں، یہ مسئلہ بن گیا ہے، تو بچی ابھی نیچے ہی ہے. یہ جی ان کی آنکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ وہ والد ہیں جن کی 7 سال کی فقط چھوٹی سی بیٹی تھی اور وہ اس دنیا میں نہیں رہیں. یہ وہ ان کا بالکل ساتھ ہی گھر ہے، اور یہ وہاں پر ٹیوشن سینٹر تھا، اور اس وقت علاقے جو ہے سب کو خالی کروا لیا گیا ہے، اور جو ہے یہاں پر سب کو جو ہے سائیڈ پہ کروا دیا گیا ہے تاکہ پولیس اپنی کارروائی جو ہے ایزیلی کر سکے، اور باقی بھی جتنے ادارے ہیں وہ اپنی ایزیلی جو ہے وہ کارروائی کر سکیں. اور وہ باپ کی آپ نے باتیں سنی، وہ کیفیت سنی کہ وہ جب ان کو کال آئی کہ میری بیٹی اپنی بیٹی کو آ کے نیچے سے ملبے سے نکالو تو وہ کیا کیفیت ہوگی. چلتے ہیں جی آگے، لوگوں سے بات کرتے ہیں. بدلتے ہیں رنگ آسماں، دیکھ کیسے کیسے بزرگ میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت اس علاقے میں قیامت کا جو ہے وہ سماں ہے. یہ ٹی آر اور یہ گارڈر آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا، اور اس کی کوئی اتنی مضبوطی جو ہے وہ مجھے تو نہیں نظر آ رہی، اور اس کی جو اس وقت حالت ہوئی ہوئی ہے وی شیپ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ پیچھے ٹی جو ہے آپ کو ٹی آر بھی نظر آ رہی ہوں گی. ان کی کیا حالت ہے، اور ان کے اوپر جو ملبہ تھا آپ نے صرف جسٹ امیجن کر لیں، ان کے اوپر جو بھاری بھرکم ملبہ تھا، جو اینٹیں تھیں، اس کے اوپر خود لوگ بھی کچھ کھڑے ہوئے تھے، اور وہ جب بچوں کے اوپر یہ سارا ملبہ قیامت کی طرح گرا تو ان بچوں پہ کیا کیفیت ہوگی. یکدم ایک آواز آتی ہے اور اس کے بعد وہ آواز بھی جو ہے وہ چلی جاتی ہے، اور بچے خالق حقیقی کو جا ملتے ہیں. 1 نہیں 2 نہیں، پہلے 14 بچے جو ہے وہ بتایا جا رہا تھا، اور ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک گھر کے 2 بچے جو ہے، ایک ہی گھر کے، جیسے پہلے ایک گھر کے 5 بچے جو ہے وہ خالق حقیقی کو جا ملے تھے، اپنے خدا سے جا ملے تھے، اور ابھی بتایا یہ جا رہا ہے ابھی کی رپورٹس ہیں کہ ایک گھر کے 2 بچے جو ہیں، ایک گھر کے 2 چراغ اور بجھ چکے ہیں. علاقہ مکین آپ کے سامنے ہے، سامنے وہ لائٹ، اب بڑی بڑی لائٹس بھی یہاں پر انسٹال جو ہے وہ کر دی جائیں گی. پہلے تو یہ خالی پلاٹ تھا جس کو میں اپنی لینگویج میں کہوں تو یہاں پر لوگ گند پھینک دیا کرتے تھے، پہلے تو ایسا سما تھا یہاں پر. لیکن ابھی جو ہے بڑی بڑی لائٹس یہاں پر انسٹال کر دی جائیں گی تاکہ لوگوں کو مشکلات جو ہیں وہ نہ ہو سکیں. لیکن یہ سامنے آپ کو گھر جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا، بالکل سامنے، یہاں بھی جو ہے اس گھر کے بھی کچھ چراغ جو ہے وہ بجھ چکے ہیں. ہر طرف آپ دیکھیں گے اس گھر کے بچوں کی ڈیتھ ہوئی، ساتھ والے گھر کے بچوں کی ڈیتھ ہو چکی، یہ بالکل ساتھ والے بچوں کی ڈیتھ ہو چکی، یہ ادھر ساتھ والے بچوں کی ڈیتھ ہو چکی. ہر جگہ پر آپ کو ایک غم کا ماحول ہی نظر آئے گا. لوگوں سے باتیں کی، ان سے جانا کہ ایگزیکٹ یہاں پر ہوا کیا تھا. کچھ لوگوں کا تو یہی کہنا ہے کہ وہ ایگزیکٹ بتا نہیں رہے کہ کتنے جو ہے وہ بچوں کی جو ہے اس وقت ہلاکت ہو چکی ہے. لیکن میری جب ان سے بات ہوئی آتے ساتھ تو میں نے سب سے پہلے یہی جانا کہ یہاں پر ایگزیکٹ ہوا کیا تھا، ابھی تک کتنے بچوں کی جو ہے وہ ہلاکت ہو چکی. تو بتایا گیا جی 14 بچوں کی. لیکن ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے اور پیچھے سے آ کر بھائی نے بتایا کہ 2 اور بچے جو ہیں ایک ہی گھر کے چراغ اور بجھ چکے ہیں. اور اس ماں کی کیا کیفیت ہوگی جس نے صبح سے پڑھنے کے لیے بھیجا ہوا ہے. وہ تو انتظار میں بیٹھی ہے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی اس گرمی میں جو ہے وہ پڑھنے گئی ہے اور ابھی کچھ وقت کے بعد آ جائے گی. لیکن وہ اتنا آ سکی، خود ماں اس سے ملنے کے لیے، اس کو اٹھانے کے لیے، اس کے والدین اس کو اٹھانے کے لیے گئے ہیں. اور یہ اس وقت علاقے کا حال ہے. اور سامنے وہ گھر جو ہے اس وقت اس کو تالا لگایا گیا ہے، پولیس کی جانب سے جو ہے وہ کارڈن آف کیا ہوا ہے اس گھر کو، اور جو ہے کسی کو بھی اس کے پاس نہیں جانے دیا جا رہا، اور گھر کو خالی جو ہے وہ کروا لیا ہے. اور وہ آپ نے دیکھا گھر کا سامان سارا دیکھا، وہ ٹی آر دیکھے، وہ گارڈر دیکھے، وہ صوفہ دیکھا، وہ اینٹیں دیکھیں، وہ ٹی آر گارڈر وہ اینٹیں جو ہے بچوں کے اوپر کس طرح گریں.
اور بچوں کی چیخنے کی آوازیں بھی جو ہے آپ جسٹ کیفیت طاری کر سکتے ہیں اپنے آپ پر. اور اس وقت علاقے کے لوگ جتنے بھی یہاں پر لوگ ہیں انہوں نے کہا جی ایسا واقعہ تو آپ دیکھ لیں, ہمارے پاس تو سیدھی سڑک نہیں ہے, ہمارے پاس تو سیدھے روڈز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسے واقعات ابھی تو میں ضرور کہوں گا کہ ہمارے اداروں کو ضرور, اور اسپیشلی محکمہ ایجوکیشن کو, وہ اتنے سالانہ فنڈز تو لے لیتے ہیں لیکن اکیڈمیاں, ٹیوشن سینٹرز, جتنے بھی کوچنگ سینٹرز ہیں ان کو بار بار جا کے دیکھنا, ان کی کاؤنسلنگ کرنا, ان کے نوٹس میں ہونا, یہ سارا کام ان کا ہے, ہمارے اداروں کا یہ کام ہے, ان کے انڈر یہ ساری چیزیں آتی ہیں. ابھی جیسے ہمارا محکمہ پولیس یہاں پر ہے, ایجوکیشن کے لوگ یہاں پر ہیں, 1122 کے لوگ یہاں پر ہیں, ہیلتھ سینٹر کے لوگ یہاں پر موجود ہیں, ہاسپٹلائز جتنے بھی بچے ہیں وہ بار بار جو ہے ان کی فیملیز وہاں پر جا رہی ہیں. سب لوگ ایک ہی ٹائم پر یہاں پر اگر موجود ہیں, کاش کے لوگ اپنا کام بھی کر سکتے ہوتے, کاش کہ یہ علاقہ جا کر جو ہے کہہ لے ووٹ تو ضرور لے لیتے ہیں, لیکن کاش یہ لوگوں کے اندر کا درد بھی جان سکتے ہوتے, چیک کر سکتے ہوتے کہ یہاں پر اگر ایک گھر ہے تو وہ کتنا خستہ حالی کا شکار ہے. جب لوگ اپنے گھر کی بنیاد رکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے اس کو جو ہے ایک ادارے کی جانب سے ٹیسٹ کروایا جاتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر یہ بلڈنگ بنا رہے ہیں, تب تو وہ لوگ آ کے مٹھائی کے طور پر پیسے لے لیتے ہیں. لیکن جب وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے یا پھر اس کو 1 2 سال 3 سال 4 سال یا 5 سال گزر جاتے ہیں تو ان کا کیا حق نہیں بنتا کہ میں اس گھر کو دیکھوں, اس ایریے کو دیکھوں کہ کیا آیا وہ اپنی آج بھی میعاد میں پورا اتر سکتا ہے یا نہیں اتر سکتا, کیا وہاں پر کس قسم کے جو ہیں وہ لوگ رہ رہے ہیں, ایک بلڈنگ میں کتنے بچے ہیں, ایک گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں. تو یہ ہمارے اداروں کا کام ہے. ابھی سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے اس واقعے کا نوٹس لیا اور ہمارے ادارے جو ہے وہ ایکٹیو ہوئے. اور میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ سی ایم صاحبہ نے ہمیشہ جب بھی بات کی بچوں کی بات کی, جب بھی بات کی ایجوکیشن کی بات کی, ہیلتھ کی بات کی, آنے والے وقت کا یہ ہمارے فیوچر سٹارز ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ ایک ہی چیز کی, عورتیں بچے میری ریڈ لائن ہے. اور یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ ہمیشہ جو ہے جب سے ان کی گورنمنٹ آئی ہے بچوں کو ہے ٹورچر کیا جا رہا ہے, بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, ہمیشہ خواتین کو ہراس کیا جاتا ہے. لیکن واقعے کا نوٹس انہوں نے لیا, اس کے بعد یہاں پر سارے ادارے جو ہے اس وقت موجود ہیں, جو ہے ہر ادارہ آپ کو یہاں پر ملے گا, اور دیکھیں گے جی ابتدائی آگے رپورٹ کیا ہوتی ہے, کیا فردر جو ہے رپورٹ جاری کی جاتی ہے. اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.